السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ آف ڈارکنیس بائی جوزف کونریڈ۔ تو سٹوری کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کریکٹر لسٹ۔ تو کریکٹر لسٹ میں سب سے پہلے ہے مارلو، جو کہ ایک کہانی کا پروٹیگنسٹ ہے اور بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے اور سکیپٹیکل ہے۔ نیکسٹ کریکٹر جو ہے وہ ہے مسٹر کرٹس کا۔ کرٹس ہے چیف انر اسٹیشن میں اور یہ مارلو کی توجہ کا باعث رہتا ہے زیادہ ٹائم۔ کرٹس بہت ٹیلنٹڈ مین ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہاتھی دانت اکٹھے کرتا ہے کمپنی کے لیے۔ اگلا کریکٹر ہے جنرل مینیجر کا۔ یہ کمپنی کا ایک مینیجر ہے سینٹرل اسٹیشن پہ۔ نیکسٹ کریکٹر ہے بک میکر، جو کہ مینیجر کا ایک فیوریٹ بندہ ہے اور اس کے بارے میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ایک کارپوریٹ سپائی ہے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے چیف اکاؤنٹنٹ۔ یہ بہت ایفیشینٹ ورکر ہے اور اس نے افریقہ کے اس حالات میں بھی اپنی ڈریسنگ سینس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے کینیبلز۔ یہ نیٹیوز ہیں جو کہ اسٹیمر کو چلانے کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے رشین ٹریڈر۔ یہ ایک ٹریڈر ہے جو افریقن انٹیریئر میں جاتا ہے ڈچ کمپنی کا ریپرزینٹیٹیو بن کے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے کرز افریقن مسٹریس۔ یہ ایک بہت خوبصورت بندی ہے اور جولری کو پسند کرتی ہے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے کرز انٹینڈڈ۔ یہ کرز کی فیونسی ہے جسے مارلو وزٹ کرتا ہے کرز کی ڈیتھ کے بعد۔ نیکسٹ کریکٹر ہے مین ابورڈ دا نیلی، یعنی کہ جو سٹوری جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو کشتی میں کچھ دوست سوار ہوتے ہیں مارلو کے، تو نیلی ہے نام ایک کشتی کا، شپ کا، اور اس پہ جو سوار آدمی ہوتے ہیں مارلو کے فرینڈز، تو یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر ہے فریش لیون، جو مارلو جس سٹیمر کا کپتان بنتا ہے یہ اس سٹیمر کا پہلے والا کپتان تھا۔ تو ناول کی سیٹنگ جو ہے وہ بیلجین کنٹرولڈ کانگو فری اسٹیٹ میں ہے۔ تو دوستو ہمیں ناول کے کریکٹرز کا پتہ چل گیا ہے، ناول کی سیٹنگ کا پتہ چل گیا ہے، تو چلیں سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہارٹ آف ڈارکنیس سٹوری کے اندر ایک سٹوری ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ناویلا ہے جس کا آغاز دریائے ٹیمز پر تیرتی ہوئی کشتی پر سوار مسافروں کے ایک گروپ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چارلی مارلو ہے، جو کشتی پر سوار اپنے ساتھیوں سے اپنا ایک تجربہ شیئر کرتا ہے جو اسے دوسرے ایک دریا پر پیش آیا تھا، یعنی کہ افریقہ میں دریائے کانگو پر۔ مارلو کی کہانی کا آغاز یورپ میں ایک شہر جسے وہ قبروں کا شہر کہتا ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ کانگو میں ایک نو آبادیاتی کاروبار چلانے والی ایک بے نام تنظیم، جو کہ اسے دریا کے ایک سٹیمرز کا کپتان مقرر کرتی ہے، اور مارلو افریقہ جانے کے لیے پر امید ہوتا ہے کہ اسے وہاں پر کیا ملے گا۔ لیکن مارلو کی امیدیں بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے آنے کے لمحے سے سامراجیت کی برائیاں اس پہ بے نقاب ہو جاتی ہیں اور وہ اس تشدد کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس نے افریقی لوگوں پر ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جو کہ امپیریلزم کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو سٹوری آگے پروسیڈ کرتی ہے۔ جیسے جیسے مارلو آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک شخص کے بارے میں سننا شروع ہو جاتا ہے جس کا نام کرٹز ہوتا ہے۔ کرٹز ایک نو آبادیاتی ایجنٹ ہے جو کہ براعظم کے اندرونی حصوں میں سے ہاتھی دانت حاصل کرنے کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔
ایک افواہ کے مطابق کرٹس جو ہے بیمار ہے اور شاید وہ پاگل بھی ہو چکا ہے۔ اس طرح سے کانگو میں کمپنی کے پورے منصوبے کو یعنی کہ خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ مارلو کو اس کے اسٹیمر کی کمان دی گئی ہے اور اسے چلانے کے لیے یورپی اور افریقی لوگوں کا ایک عملہ دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے مارلو جنگل کی گہرائی میں داخل ہوتا جاتا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا ماحول اس پر نفسیاتی طور پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کا یہ سفر نہ صرف ایک جغرافیائی طور پر ہارٹ آف ڈارکنیس میں ہے، بلکہ اس کے اپنے نفسیاتی اندرونی حصے میں ہے، اور شاید یہ مغربی تہذیب کے تاریک نفسیاتی اندرونی حصے میں ہے۔ راستے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد مارلو کا اسٹیمر آخرکار کرٹس تک پہنچ جاتا ہے۔ کرٹس نے مقامی لوگوں کے ایک قبیلے کی کمان سنبھال رکھی ہوتی ہے، جسے وہ آس پاس کے علاقوں پر چھاپے مارنے کے لیے ملازم رکھتا ہے۔ وہاں ایک آدمی ہوتا ہے جو واضح طور پر جسمانی اور نفسیاتی طور پر بیمار معلوم ہوتا ہے۔ مارلو کو اسے ان کے ساتھ جانے کی دھمکی دینا پڑتی ہے، اس لیے کرٹس کا ارادہ اپنے بے پناہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ جیسے ہی اسٹیمر اپنے آنے والے راستے سے واپس مڑتا ہے، مارلو کا عملہ کرٹس کے زیر اثر مقامی لوگوں کے گروپ پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کرٹس دریا کی طرف واپسی کے سفر پر مر جاتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے مارلو کو انسانی برائی کی خوفناک جھلک ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے خوفناک کی وحشت، اور یہ الفاظ وہ بولتا ہے ہارر، دا ہارر، اور یہی الفاظ دہراتے دہراتے کرٹس مر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مارلو بھی تقریباً مر جاتا ہے، لیکن وہ قبروں کے شہر کی طرف واپسی میں صحت یاب ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ مغربی تہذیب کے ان چھوٹے موٹے فتنوں سے نفرت کرتا ہے جو بظاہر اس کے آس پاس کے ہر فرد پر قابض ہیں۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، کرٹس کی سابقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ اس کے ملاقات کو آتے ہیں۔ وہ زندگی جو اس نے افریقہ میں اپنے تاریک اندرونی حصے کو تلاش کرنے میں گزاری۔ یورپ واپسی کے 1 سال بعد مارلو نے کرٹس کے ایک ساتھی کا دورہ کیا ہے اور اس کی نمائندگی کی گئی ہے، جیسا کہ ہارٹ آف ڈارکنیس کے متعدد خواتین کردار ہیں۔ جیسا کہ دنیا کی خوفناک حالت سے بے نیازی سے بے پناہ دی گئی ہے، ایک ایسی حالت، ایک ایسی سچویشن جس کو مارلو نے محفوظ رکھنے کی امید کی ہے۔ جب وہ کرٹس کے آخری الفاظ کے بارے میں پوچھتی ہے تو مارلو اسے جھوٹ بولتا ہے کہ مرتے وقت کرٹس نے آپ کا نام لیا تھا۔ کہانی کے راوی کے طور پر مارلو کے سامعین میں سے ایک کریکٹر آسمان پر بادلوں کی ایک بڑی تعداد کو جمع ہوتے دیکھتا ہے، جو اسے لگتا ہے کہ ایک بے پناہ تاریخی کا دل ہے جسے وہ ہارٹ آف ڈارکنیس کہتا ہے، اور یہیں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔